بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ گورنر صاحب پھنس گئے۔ جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا، یہ موو حکومت کو اصل میں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ جاتے، اس کے لیے آپ تھوڑا سا چلے ڈیلے کر سکتے تھے، لیکن یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا ہے، شاید اس کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ حکمت عملی ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اور پھر جو 48 گھنٹے کا وقت دیا، اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اسپیکر صاحب نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سفیشینٹ ٹائم نہیں ہے۔ میں نے رات آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ پریسیڈنٹ موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ اگر گورنر اعتماد کے لیے کہیں تو 10 دن کا وقت دیں، سفیشینٹ ٹائم دیں چیف منسٹر کو۔ اور وہ چونکہ سفیشینٹ ٹائم نہیں ملا تو اس لیے ایک تو اس وجہ سے جو گورنر کا آرڈر ہے وہ اڑ گیا، لیکن دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے اس کا۔ دیکھیں، رات جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی تھیں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی، اس میں ایک اور نقطہ بھی تھا، اور دوسرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے منظور وٹو صاحب نے یہ کہا تھا عدالت سے کہ ایک تو انہوں نے مجھے سفیشینٹ ٹائم نہیں دیا، دوسرا جو انہوں نے بنیاد بنائی ہے مجھے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، وہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ گورنر کے جب دل میں آئے، جب اس کو رات کو خواب آئے، صبح اٹھ کے وہ کہے ہاں بھائی اعتماد کا ووٹ لو، 2 مہینے بعد پھر کہے ہاں بھائی چلو اعتماد کا ووٹ لو۔ نہیں، گورنر کے لیے کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن آئین میں لکھی ہے 137 میں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ the chief minister shall hold office during the pleasure of the governor, but the governor shall not exercise his powers. یعنی گورنر اپنی پاورز اس وقت تک استعمال نہیں کرے گا under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the member of the provincial assembly. یعنی گورنر اپنی پاورز اس وقت تک استعمال نہیں کرے گا۔ کون سی پاورز؟ یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کی پاورز، جب تک کہ وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کو ممبران کا اعتماد حاصل نہیں رہا۔ یعنی گورنر کا سیٹسفائیڈ ہونا یا اس کے پاس گراؤنڈز کا ہونا بڑا ضروری ہے، تب وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا جب منظور وٹو صاحب نے عدالت سے کہا تھا کہ جی گورنر کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مجھے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں ہے اپنے ممبران کا، اور مجھے ان کا اعتماد حاصل نہیں رہا۔ تو عدالت نے ان گراؤنڈز کو بھی انویلڈ قرار دیا تھا، اور اسی طرح کی کم و بیش گراؤنڈ جو ہیں اب گورنر نے لیے ہیں، بلیغ الرحمان صاحب نے۔ اب کیا گراؤنڈز لیے ہیں گورنر صاحب نے؟ 6 گراؤنڈز لیے ہیں۔ ان گراؤنڈز پہ ایک نظر ڈالیں تو بڑی مضحکہ خیز سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اچھا، کیا گراؤنڈز ہیں؟ وہ میں گراؤنڈز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن کی بنیاد پر گورنر سیٹسفائیڈ ہے اپنے طور پر کہ ان کو کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے ارکان کا اعتماد حاصل نہیں رہا۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین اور پنجاب اسمبلی میں موجود اپنی ہی پارٹی کے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے پتا چلا کہ بھئی اپنے ہی پارٹی کے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے اور جو ہے وہ ان سب نے 10 کے 10 نے ووٹ دیا تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ جی ہمیں وزیر اعلیٰ پر اعتماد نہیں ہے۔ کوئی پبلک سٹیٹمنٹ ان میں سے کسی ایک نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو، کوئی ٹی وی پر آ کر بیان دیا ہو، کہیں پر کہا ہو کہ جی ہم تو پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ نہیں مانتے اور ہم چودھری شجاعت کو ہی اپنا لیڈر مانتے ہیں، یہ کسی ایم پی نے نہیں کہا، تو پھر یہ گراؤنڈ جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں موجود اپنی ہی پارٹی کے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے اور ایسا کوئی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے، تو یہ ایک انویلڈ گراؤنڈ گورنر صاحب نے لی ہے۔ دوسری وجہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں پنجاب میں حکمران اتحاد کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے مابین اسمبلی کی تحلیل، سیاسی حکمت عملی، ترقیاتی اسکیموں اور سرکاری حکام کے تبادلوں پر شدید اختلاف رائے پیدا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو شدید اختلاف رائے ہے، یہ اگین ایک ویگ سی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کیا اختلاف رائے ہے؟ مطلب دیکھیں، وزیر اعلیٰ اور عمران خان میں اختلاف رائے تھا اسمبلیاں توڑنے پر، لیکن وہ اتفاق رائے اس وقت ختم ہو گیا جب وزیر اعلیٰ نے اپنی سمری جو ہے اس پر دستخط کر کے عمران خان کے ہاتھ میں وہ سمری تھما دی، تو اختلاف رائے ختم ہو گیا۔ اختلاف رائے تھا، رائے کا اختلاف تھا، اختلاف نہیں تھا کہ ڈیڈ لاک نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا وزیر اعلیٰ نے کہ جی میں نہیں تو اسمبلیاں نہیں توڑتا۔ اگر ایسی سچویشن ہو کہ عمران خان کہہ رہے ہوں کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں اور وہ کہ انکار کر دیں کہ جی میں نہیں اسمبلیاں توڑتا، تو یہ تو ایک اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اتفاق ہو گیا اور وزیر اعلیٰ نے اپنے سائن کر کے دے دی سمری جو ڈیزالو کرنے کے لیے، تو پھر کون سا اختلاف رائے ہے؟
تو یہ والی جو دوسری گراؤنڈ ہے یہ بھی انویلڈ معلوم ہوتی ہے جو گورنر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کہی گئی ہے. تیسری وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ٹی آئی کے خیال احمد کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا اور پی ٹی آئی سربراہ عمران خان نے اعلانیہ کہا کہ انہیں اس کا علم نہیں تھا. اس سے حکمران اتحاد میں شامل دو جماعتوں میں اختلافات عیاں ہوئے. اگر حکومت اتحاد میں کی دو جماعتوں میں اختلافات عیاں ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد ہی حاصل نہیں رہا، یا عمران خان کا یہ کہنا کہ میرے علم میں نہیں ہے، اس سے شدید اختلافات کہاں یہاں ہوتے ہیں. تو یہ اگین ایک کمزور گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یعنی یہ گراؤنڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے کہیں کہ چونکہ آپ نے ایک ممبر کو وزیر اعلیٰ نے کیبنٹ میں شامل کر لیا اور عمران خان کو پتہ نہیں ہے تو لی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. تو یہ کون سا اعتماد کا ووٹ لینے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی ایک انویلڈ گراؤنڈ معلوم ہوتی ہے جو کہ گورنر بلیغ الرحمان نے لی ہے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں. چوتھی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 16 دسمبر کو کابینہ اجلاس میں کابینہ کے رکن سردار حسنین بہادر دریشک نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد کابینہ سے استعفیٰ دیا، جو کہ پنجاب اسمبلی میں حکمران اتحاد میں پھوٹ کا تازہ اظہار ہے. اچھا، ایک حسنین بہادر دریشک صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں، وہ جس کو کہیں گے سینہ ٹھوک کے ووٹ دوں گا. یعنی اگر پرویز الہی کو کہیں گے پرویز الہی کو ووٹ دوں گا، جس کو کہیں گے ووٹ دوں گا. تو یعنی اس اختلاف کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ حسین بہادر دریشک نے ایک اختلاف کی بنیاد پر کابینہ سے استعفیٰ دے دیا. اور پھر کابینہ سے استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے استعفے میں کہ میں ذاتی وجوہات کی، ذاتی مصروفیات کی بنا پر استعفیٰ دے رہا ہوں. تو آپ کے پاس کورٹ آف لاء میں پروف کرنے کے لیے گراؤنڈ کیا ہے جی حسین بہادر دریشک کے اختلاف کی؟ اور کیا ایک وزیر کے اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے؟ تو ایسے تو آپ کے کئی وزراء کا اختلاف وفاقی کابینہ میں اگر ہوگا کسی بھی ایک نقطے پر تو آپ کہیں گے کہ وزیر اعظم اعتماد کا یعنی اعتماد کھو چکے ہیں اپنی کابینہ کا. تو یہ بڑی مضحکہ خیز سی گراؤنڈز ہیں جو کہ لی گئی ہیں گورنر صاحب کی طرف سے. اچھا، پانچویں وجہ کیا ہے؟ جو 6 وجوہات ہیں. پانچویں وجہ ہے کہ 4 دسمبر کو وزیر اعلیٰ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ وہ مارچ 2023 تک اسمبلی تحلیل نہیں کرنے والے. وزیر اعلیٰ کا یہ موقف اس معاملے پر پی ٹی آئی کی عوامی پوزیشن کے مکمل برعکس ہے. اب ایک ہی بات کو گھما گھما کے بار بار کہہ رہے ہیں. یہی بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے بنیاد پر، یعنی دوسری جو وجہ کی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی بنیاد پر دونوں میں اختلاف ہے. اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا مارچ تک وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنے والے. اس وقت وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو لگتا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو کنونس کر لیا ہے یا یہ آرگومنٹ دیا ہے کہ مارچ تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے. لیکن بعد میں دوبارہ ایک سیٹنگ ہوئی اور اس میں عمران خان نے پرویز الہی کو کنونس کر لیا کہ نہیں اسمبلیاں توڑنی چاہیے اور وہ مان گئے. تو یہ تو اگین ایک بہت ہی کمزور سی بات ہے جو گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے کی ہے کہ جی 4 تاریخ کو انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنے والے، اور بعد میں جو ہے وزیر اعلیٰ کا یہ موقف اس معاملے پر پی ٹی آئی کے عوامی پوزیشن سے مختلف ہے. تو اگین ایک انویلڈ اور بڑی ویک سی یہ گراؤنڈ ہے. چھٹی وجہ کیا بتائی کہ 18 دسمبر کو ٹی وی پروگرام میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے 17 دسمبر کو عمران خان کی جانب سے سابق آرمی چیف سے متعلق کیے گئے تبصروں پر کھل کر تنقید کی. تو چونکہ انہوں نے تنقید کی ہے تو اس لیے ان کو اعتماد کا اپنے ارکان اسمبلی کا اعتماد حاصل نہیں رہا. مطلب اس میں سے کوئی بھی ایک ایسی گراؤنڈ معلوم نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے گورنر سیٹسفائیڈ ہوں اور آرٹیکل 137 جو ہے اس کو وہ استعمال کر سکیں اور وہ ایکٹیو ہوتا ہو کہ جی گورنر سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ کو اپنے ارکان کا اعتماد حاصل نہیں رہا. تو اس میں سے کوئی بھی گراؤنڈ ویلڈ نہیں ہے. اور اگر یہ عدالت کے اندر معاملہ جاتا ہے جو کہ جائے گا تو اس میں اگین جو 1997 والا ظہور میاں منظور وٹو صاحب والا جو فیصلہ ہے وہ آڑے آئے گا جس میں اس وقت کی گراؤنڈز کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اگین یہ گراؤنڈز چیلنج ہو جائیں گی اور ان گراؤنڈز کی بنیاد پر تو کم از کم نہیں کہہ سکتے. اور پھر جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں زبیری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر وقت ویلڈ نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں وزیر اعلیٰ سے کہیں اعتماد کا ووٹ لیں. جب وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اس وقت گورنر ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. تو یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے. چلیں لیکن آپ اس تشریح کو نہ بھی مانیں تو گراؤنڈز بہرحال ضرور موجود ہونی چاہیے جو کہ اس وقت گورنر کے پاس موجود نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.